آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی، ہم نے رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نہ ہے تو ہم نے مان لیا۔ تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والوں رک جاؤ۔ لوگ ٹھہر گئے، کہا کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا، ہاں حذیفہ نہیں، خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگا۔ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤں، شرق کو جاؤں، غرب کو جاؤں، شمال کو جاؤں، جنوب کو جاؤں، نیچے سوراخ کروں، اوپر سیڑھی لگاؤں، کدھر جاؤں۔ آئیے ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھنے لگے۔ فَإِنِّي قریب، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، نیڑے ہی ہوں۔ فا تاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے، یہاں کل ماننا پڑے گا۔ فَإِنِّي قریب اے فَقُلْ إِنِّي قریب، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں، آگے ہو تو مل جائے گا۔ یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے میں پھر بھی دور ہوں۔ میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آ گئے تو محبوب تیرے تک آگے ہیں تو میرے تک آگے۔ یہ تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے پاس آگے وہ میرے پاس آگے، چونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ تو کہا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا ہوگا، بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا